السلام علیکم ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کا مکمل ڈیفنس سسٹم ایران کے میزائل حملے کا 16% تک روک سکتا ہے، یعنی 100 میں سے 84 میزائل اپنی ٹارگٹ پر پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک کی فلسطین سے غداری، اسرائیل کو ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی؟ تو آئیے ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ بجھے بجھے چہروں نے مکمل داستان بیان کر دی۔ نیتن یاہو کی بات کی جائے یا اسرائیلی وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کی، دونوں کے چہرے ایسے اترے ہوئے تھے جیسے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے، وہ کامیابی نہیں حاصل کی جا سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ بات ہو رہی ہے ایران پر اسرائیل کے ہونے والے حملوں کی۔ اسرائیلی میڈیا ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل 20 ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی ملٹری ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر ہونے والے حملے سے اپنے اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے ہیں۔ ہمارا جوابی حملہ مکمل ہو گیا ہے اور اس کے مقاصد حاصل ہو چکے ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں میزائل پروڈکشن سائٹس اور ایئر ڈیفنس بیٹریز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران کے متعدد اہداف پر درست اور ٹارگیٹڈ حملے کیے، جس کے بعد ہمارے طیارے بحفاظت واپس لوٹ چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایرانی وقت 2:30 بجے پہلے دھماکے کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد یہ سلسلہ 4 گھنٹے تک چلتا رہا۔ ایرانی میڈیا اور حکومتی ذرائع پر جاری بیانات کی بات کی جائے تو ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جوابی کارروائی بری طرح ناکام رہی۔ صہیونی ریاست کی طرف سے علام اور خوزستان صوبے میں فوجی تنصیبات پر حملے کی کوشش کی گئی۔ حملے کے نتیجے میں معمولی نقصان ہوا، زیادہ تر حملوں کو دفاعی نظام کی طرف سے کامیابی سے روک دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملہ خوفناک ہوگا، ایسا بالکل معلوم نہیں ہوا۔ تنزیہ انداز میں برطانیہ میں موجود دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈیفنس یونٹ اسرائیلی کارروائی سے مایوس ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھی اور اس کو فیس سیونگ فراہم کر دی گئی، اور امریکہ نے اسرائیل کی فیس سیونگ میں مدد کی۔ اسرائیل کو علامتی طور پر حملہ کرنے کے لیے مخصوص مقامات فراہم کیے، بامز فراہم کیے، فلائٹ پلان فراہم کیا، عرب ریاستوں سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت لے کر دی، اور پھر ایران کو کہا گیا کہ کچھ رعایتوں کے بدلے بدلہ نہ لیا جائے۔ اسرائیل کو نہ ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنے کی اجازت ملی اور نہ ہی ایرانی آئل کے ذخیرے پر حملے کی اجازت دی گئی، کیونکہ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ آگاہ تھا کہ اسرائیلی کارروائی کا خمیازہ مغرب سمیت پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔ دنیا کے لیے ایران کی طرف سے مشرق وسطیٰ سے تیل کی بندش کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ مغربی ممالک پہلے ہی روس پر لگائی گئی معاشی پابندیوں کے نقصان کو پورا نہیں کر پا رہے۔ اسرائیلی حملے سے یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل ایک آزاد اور خود مختار ریاست پر حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ صہیونی ریاست کی کمزوریاں واضح ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی مدد کے بغیر صہیونی افواج لڑنے کے قابل نہیں۔ صہیونی ریاست دوسرے ایرانی حملے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ایرانی میزائل سسٹم کی مناسبت سے اپنا ڈیفنس بہتر کر لیا ہے اور نئے ڈیفنس سسٹم کو انسٹال کر لیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کا دیا گیا تھاٹ ڈیفنس سسٹم بھی ایرانی میزائلوں کو مکمل طور پر روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تھاٹ سسٹم کی دنیا بھر میں کل 9 بیٹریز بنائی گئی ہیں، اور اگر سب کی سب بھی اسرائیل میں انسٹال کر دی جائیں تو تب بھی اسرائیل کا دفاع ممکن نہیں۔ تھاٹ میں ایک وقت میں 8 میزائل لوڈ کیے جا سکتے ہیں، اور میزائل سسٹم کی ریفلنگ بھی ایک دشوار اور طویل مرحلہ ہے۔ اگر ایران سے ایک وقت میں 100 میزائل فائر کیے جاتے ہیں تو مکمل 9 بیٹریز کی مدد سے صرف 16% یعنی 16 میزائلوں کو روکا جا سکے گا۔ 84 میزائل پھر بھی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کریں گے۔ پہلی بات تو اسرائیل کے پاس 9 بیٹریاں نہیں، دوسرا ایک میزائل ریفل کی قیمت $12.6 ملین بنتی ہے، جو ایک لمبی جنگ میں کسی بھی ملک کی استطاعت سے باہر ہے۔ اسرائیل کسی صورت دوسرا ایرانی حملہ برداشت کرنے
करने की सलाहियत नहीं रखता और ना ही ईरानी मिसाइलों से मुकम्मल दिफा मुमकिन है। इजराइल सिर्फ और सिर्फ कमजोर, बेबस और लाचार फलस्तीनियों को मारने की सलाहियत रखता है जो अपना दिफा करने की पोजीशन में नहीं है। काश हम मुस्लिम ममालिक भी इकट्ठे हो पाते तो इजराइल फलस्तीनियों के कत्लेआम की जुर्रत भी ना करता, मगर हमने फलस्तीन को नाकाम कर दिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने डिफेंस सिस्टम की कुल 9 बैटरियां बनाई हैं। अगर वो सारी की सारी बैटरियां भी इसराइल में इंस्टॉल कर दी जाएं तो वो सिर्फ एक वक्त में 72 मिसाइल तबाह कर सकती हैं, क्योंकि एक बैटरी में 8 मिसाइल नस्ब होते हैं। तो अगर ईरान एक वक्त में 400 मिसाइल फेंकता है तो 380 मिसाइल अपने टारगेट में लगेंगे। इसी तरह एक बार इस्तेमाल करने के बाद बैटरियों में दोबारा मिसाइल इंस्टॉल करने में टाइम लगता है, जिससे ये काम काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अरब ममालिक जो कि सिर्फ दिखावे के तौर पर फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, अमली तौर पर हाल ये है कि इसराइल को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। तो नाज़रीन, ये मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।